اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری فقہ کی اس کلاس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے جو ساتھی جن کو آواز نہیں آ رہی ان سے گزارش ہے کہ وہ دوبارہ لنک جوائن کریں، چونکہ اگر کچھ افراد کو آواز پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آواز ہماری طرف سے درست ہے۔ آپ دوبارہ کوشش کریں اور دوبارہ لنک جوائن کریں، انشاءاللہ مشکل برطرف ہو جائے گی۔ آج کی کلاس میں ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ اہل خبرہ سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے گزشتہ اپنی گفتگو میں اور گزشتہ درس میں جو بحث کی تھی وہ یہ بحث تھی کہ مجتہد کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں۔ 6 طریقے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے جن کے ذریعے سے آپ اپنے مرجع تقلید کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس میں چھٹا طریقہ اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیے ہوں تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ نے انہیں یادداشت نہیں کیا، نوٹ نہیں کیا تو ہمارا گزشتہ درس یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں اور تحریر کر سکتے ہیں۔ ہم نے چھٹا مطلب جو بیان کیا تھا اس میں یہ بیان کیا تھا کہ 2 اہل خبرہ افراد کسی شخص کے متعلق گواہی دیں کہ وہ شخص مجتہد ہے، تو انسان ان 2 اہل خبرہ کی گواہی کو تسلیم کرتے ہوئے مرجع تقلید کے اس انتخاب میں ان سے مدد لے سکتا ہے۔ پھر ہم آج کی گفتگو میں آپ کے ساتھ یہ بحث کریں گے کہ اہل خبرہ کہتے کسے ہیں، جو ہم نے اپنے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ 2 اہل خبرہ افراد آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص مجتہد ہے اور اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اہل خبرہ کون ہوں۔ تو یہ ہمارا پہلا سوال ہے آج کا کہ اہل خبرہ سے کیا مراد ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے علماء جو مرجع تقلید کے انتخاب کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی علماء اس مقام پر فائز ہوں کہ وہ مرجع تقلید کی علمی توانائی کی چھان بین کر سکیں، اس کی علمی توانائی کا جائزہ لے سکیں، اس کی علمی توانائی کی جانچ پڑتال کر سکیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بتا سکیں کہ فلاں شخص اعلم ہے یا اعلم نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل خبرہ افراد کسی بھی شخص کی اعلمیت کے بارے میں، اس کی مرجعیت عظمیٰ کے بارے میں کیسے بتائیں گے کہ فلاں شخص مرجع عظمیٰ ہے یا اعلم ہے۔ تو اس کے لیے 2 راستے جو ہیں وہ فقہا نے بیان کیے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اس مرجع تقلید کے علمی درس خارج کی بحث میں شریک ہوں جو 2 عناوین پر مشتمل ہوتی ہے، ایک فقہی عنوان ہے اور ایک اصولی عنوان ہے، یعنی 2 الگ مستقل موضوعات ہیں جن میں مرجع تقلید باقاعدہ درس و بحث کرتا ہے، درس خارج دیتا ہے۔ ان 2 دروس میں وہ اہل خبرہ سے تعلق رکھنے والا شخص باقاعدہ شریک ہو اور شرکت کے بعد وہ اس مرجع تقلید کی علمی صلاحیت کا اندازہ لگائے اور پھر آ کر لوگوں کو بتائے کہ یہ شخص مرجعیت عظمیٰ کا مقام رکھتا ہے یا اعلمیت کا مقام نہیں رکھتا۔ پس ایک راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ اس کے درس خارج میں عالم دین شریک ہو اور باقاعدہ اس کی بحث سے استفادہ کرے، اس کے درس سے استفادہ کرے اور پھر بتائے کہ وہ شخص اعلم ہے یا اعلم نہیں ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے کہ مرجع تقلید معمولاً تحقیقات لکھتے ہیں اپنے علمی اور تحقیقاتی موضوعات پر، مثلاً علم اصول میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، علم فقہ میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اب یہاں عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کتابوں کا جائزہ لے، وہ جو کتابیں جو اس نے علم موضوعات پر لکھی ہیں ان کا مطالعہ کرے، یا وہ کتابیں جو انہوں نے علم فقہ کے موضوع پر لکھی ہیں ان کا مطالعہ کرے اور ان کے مطالعے سے مرجع تقلید کی اعلمیت کا اندازہ لگائے۔
اور یہ بیان کرے کہ فلاں شخص آیا مرجع عظما کے مقام پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تو پس ہمارے اس سوال کا جواب کہ اہل خبرہ سے کیا مراد ہے، سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل خبرہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے علماء دین کہ جو مرجع تقلید کی علمی صلاحیت کی جانچ پڑتال یا اس کی چھان بین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کیسے یہ صلاحیت پیدا کریں گے؟ وہ اس کے درس خارج فقہ اور درس خارج اصول میں شریک ہوں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے علماء کے بھی درس خارج میں شریک ہوں گے، اور پھر ان کی علمی صلاحیت کا آپس میں مقائسہ کریں گے، موازنہ کریں گے، دیکھیں گے کہ ان میں سے کون علمی مقام میں برتری رکھتا ہے اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ عالمیت کے مقام پر فائز ہے، اسے مرجعیت عظما کے مقام پر فائز ہونا چاہیے۔ جس کی انہوں نے تشخیص دی اس شخص کا یہ مرجعیت عظما کے عنوان سے اعلان کریں گے۔ دوسرا راستہ ان کے پاس کیا ہے کہ اس مرجعیت عظما کے مصداق شخص کی لکھی ہوئی علم اصول پر کتابیں یا علم فقہ پر کتابیں ان کا مطالعہ کرے گا، اور ان کتابوں کے مطالعے سے وہ خود اعلان کرے گا کہ یہ شخص مرجعیت عظما کے مقام پر فائز ہے یا نہیں ہے، آیا یہ صلاحیت رکھتا ہے عالمیت کی یا نہیں، اس میں عالمیت کا وہ جو ہے عنصر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ تو جو افراد اس صلاحیت میں ہوں، اس مقام کی تشخیص دے سکے، اس کی چھان بین کر سکے، ان افراد کو اہل خبرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود اہل خبرہ کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے؟ یعنی غیر مجتہد، دوسرے الفاظ میں کیا غیر مجتہد مرجعیت عظما کے حامل شخص کی مرجعیت کا جائزہ لے سکتا ہے، اس کی عالمیت کو بیان کر سکتا ہے یا نہیں؟ پس اہل خبرہ کے لیے کیا خود مجتہد ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ہم یہ آپ کی خدمت میں کہیں گے کہ نہیں، اس کے لیے خود مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس مقدار تک دینی علوم کا عالم ہونا ضروری ہے کہ وہ مجتہد کو غیر مجتہد سے تشخیص دے سکے۔ یعنی اگر اس کے سامنے دو افراد ہیں تو وہ ان دو افراد کی علمی صلاحیت کا جائزہ لے کر، ان کی چھان بین کر کے یہ اعلان کر سکے کہ ان میں مجتہد کون ہے اور مجتہد کون نہیں ہے، اور اگر دونوں مجتہد ہیں تو دونوں مجتہدین میں کون علمی لحاظ سے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اور کون علمی لحاظ سے کم مرتبے پر فائز ہے۔ پس اہل خبرہ کے متعلق جو سوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ آج آپ کی خدمت میں ہم نے واضح کر دیا۔ اہل خبرہ کسے کہا جاتا ہے؟ اہل خبرہ ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو مرجعیت عظما کی تشخیص دے سکے، جو یہ بیان کر سکے کہ کون شخص مرجعیت عظما رکھتا ہے، عالمیت کے مقام پر فائز ہے یا عالمیت کے مقام پر فائز نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے درس خارج میں شریک ہوگا، اور درس خارج فقہ و اصول میں شریک ہو کے وہ یہ بیان کرے گا کہ فلاں شخص علمی اعتبار سے کس مقام پر فائز ہے۔ دوسرا کیسے وہ تشخیص دے گا؟ اس کی علمی کتابوں کا مطالعہ کرے گا، اور اس مطالعے سے وہ تشخیص دے گا کہ ان دونوں افراد میں کون شخص جو ہے وہ علمی اعتبار سے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ پھر سوال ہم نے کیا کہ کیا اہل خبرہ کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے؟ تو جواب دیا کہ نہیں، اہل خبرہ کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کام غیر مجتہد بھی انجام دے سکتا ہے۔ یعنی ایک عادی انسان بھی جو مجتہد نہیں ہے لیکن عالم ہے اور مجتہد کو غیر مجتہد سے جدا کر سکتا ہے، یہ شخص آئے گا اور باقاعدہ اس کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا یا اس کے درس میں شریک ہوگا، اور پھر وہاں سے وہ یہ اعلان کرے گا کہ یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جواب دیا ہے اہل خبرہ سے متعلق، تمام فقہا نے اہل خبرہ کے متعلق یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اہل خبرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مجتہد کے علمی مقام کو بیان کر سکے، جو بیان کر سکے کہ کون علمی لحاظ سے کس مرتبے پر فائز ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہمارا آپ کے سامنے یہ ہے کہ اگر عالم کے بارے میں دو افراد
جو اہل خبرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کی گواہیاں آپس میں ٹکرائیں اور تعارض کریں، یعنی دو مختلف افراد کی عالمیت کی گواہی دے رہے ہیں اور ان کی عالمیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو پس دو افراد کی گواہی آپس میں تعارض کر رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ضد میں ہے۔ تو اب یہاں میرا اور آپ کا کیا وظیفہ ہے؟ ہم یہاں پر کیا کریں؟ یہاں پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدظ اللہ العالی کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اہل خبرہ کی گواہی میں تعارض کی صورت میں ایسے گروہ کی بات قابل قبول ہے کہ جو خبرویت میں مہارت رکھتے ہوں، یعنی جن کا اہل خبرہ ہونا زیادہ اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ مرجعیت عالم کی تشخیص دے سکے۔ مثلا دو عالم دین ہیں اور دونوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ وہ مرجعیت عظمیٰ کا اعلان کریں گے۔ اب وہ دونوں جاتے ہیں، مختلف افراد کے درس خارج میں شریک ہوتے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ مرجعیت عظمیٰ کون رکھتا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ زید مرجع عظمیٰ ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ خالد مرجع عظمیٰ ہے۔ اب ان دونوں کی گواہی آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ اب یہاں ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو دو افراد مرجعیت عظمیٰ کے انتخاب کے لیے اور اس کی عالمیت کے لیے گئے ہیں جانچ پڑتال کرنے کے لیے، ان دونوں افراد میں سے کون زیادہ صلاحیت رکھتا ہے مرجعیت عظمیٰ کے اعلان سے متعلق، اس کی جو ہے وہ چھان بین سے متعلق، جو عالمیت رکھتا ہوگا ان دو اہل خبرہ میں سے، اس کی بات قابل قبول ہے۔ یہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں۔ سوال اگر ہم پوچھیں آیت اللہ سے کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے، تو خود آیت اللہ سیستانی اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ان دو افراد میں سے جو زیادہ مہارت رکھتا ہوگا مرجعیت کے انتخاب میں، اس کی گواہی حقیقت کے زیادہ قریب تر ہوگی، لہٰذا اس کی گواہی کو تسلیم کرنا ہمارے لیے اعتماد کا اور اطمینان کا باعث بنے گا، اس وجہ سے ہم اس کی گواہی کو ایکسپٹ کریں گے۔ یہاں پر اسی مسئلے کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں آیت اللہ سیستانی کی نظر بیان کی کہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جس میں خبرویت کی مہارت اور صلاحیت زیادہ پائی جائے، اس شخص کی گواہی قابل قبول ہے تعارض کی صورت میں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی یہاں ایک متفاوت فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر دو اہل خبرہ افراد جو مرجعیت عظمیٰ اور مرجع کی عالمیت کے انتخاب کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، ان کی گواہی میں اگر تعارض ہو جائے تو پھر آپ کو یہاں اختیار ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی رجوع کر لیں۔ آیت اللہ سیستانی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جس کی زیادہ مہارت ہے اس کی بات قابل اعتماد ہے، چونکہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ آیت اللہ مکارم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ خالد کی تقلید کریں یا زید کی تقلید کریں، یہ آپ کو اختیار یہاں پر حاصل ہے۔ یہ آیت اللہ مکارم کا۔ اب یہاں ہمارا ایک تیسرا سوال جسے ہم نے آج کے اپنے اس اعلان میں بیان کیا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے علاقے کے پیش نماز جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے ہمارے محلے کی، اس عالم دین کی قول پر اعتماد کرتے ہوئے مرجع تقلید کو انتخاب کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ معمولاً یہ ہمارے مبتلا بے مسئلہ ہے، یعنی آپ لوگوں کو بھی پیش آ سکتا ہے، ہمیں بھی پیش آ سکتا ہے۔ ہم اپنے علاقے میں نماز جو شخص پڑھا رہا ہے ہم اس کے پیچھے ہر روز جا کر نماز پڑھتے ہیں، جب مرجع تقلید کے انتخاب کا وقت آئے گا تو کیا ہم اس پیش نماز جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں دن کی 5 مرتبہ جا کر، کیا اس کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کسی شخص کی تقلید کر سکتے ہیں یا تقلید نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ بطور معمول اکثر مکلفین اہل خبرہ سے رابطے میں نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اہل خبرہ افراد جو ہیں وہ حوزہ علمیہ میں موجود ہیں، یعنی آپ حوزہ علمیہ قم دیکھ لیں، حوزہ علمیہ مشہد دیکھ لیں، حوزہ علمیہ نجف اشرف دیکھ لیں، اصفہان دیکھ لیں، یا ایسی مقامات کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر حوزہ علمیہ قائم کیے گئے ہیں اور وہاں پر مرجع عظمیٰ باقاعدہ درس دے رہے ہیں خارج فقہ و اصول کے۔
اور وہاں ان کے دروس میں متعدد ایسے افراد موجود ہیں جو مرجع کو غیر مرجع سے تشخیص دے سکتے ہیں، جو عالم کو غیر عالم سے تشخیص دے سکتے ہیں، لیکن یہ اکثر افراد جو ہیں یہ حوزہ علمیہ میں موجود ہیں، میرے اور آپ کے محلے میں اور علاقے میں موجود نہیں ہیں۔ تو جب ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہمارا ان سے رابطہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے اگر اپنے لیے مرجع تقلید کا انتخاب کرنا ہے تو ہمارا چونکہ ان سے رابطہ نہیں ہے تو ہم کیسے یہ تشخیص دیں کہ انہوں نے کس کا اعلان کیا ہے اور کس کا اعلان نہیں کیا؟ تو کیا ایسی صورتحال میں ہم اپنی مسجد کے پیش نماز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس کے قول پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ وہ عالم دین ہے، اور عالم دین کا معمولاً حوزہ علمیہ سے رابطہ رہتا ہے، اس کا کوئی دوست جاننے والا ہے، کوئی رشتہ دار جاننے والا ہے، کوئی عزیز حوزہ علمیہ میں موجود ہے، وہ وہاں واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، کسی بھی راستے کے ذریعے سے وہ ان سے رابطہ کر کے وہاں اہل خبرہ کی رائے جان سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اہل خبرہ کی رائے جاننا آسان ہے، جو ہماری مسجد کا پیش نماز ہے ہماری نسبت اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو کیا ہم اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اہل خبرہ کا جو اس نے قول ہمارے سامنے بیان کیا ہے اس کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کسی شخص کی تقلید کر سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام وضاحت ہے جو اس سوال سے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اس سوال کا جواب فقہا نے نہیں دیا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی متظلہ العالی اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ہم اپنی مسجد کے پیش نماز کے قول پر اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کے قول پر رجوع کرتے ہوئے ایک شخص کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کی مسجد میں اگر ایک شخص ایک عالم دین نماز پڑھاتا ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ بالغ ہو گیا ہے، آپ میری رہنمائی کریں کہ میرا بچہ کس شخص کی تقلید کرے، تو آپ کے پیش نماز کہتے ہیں کہ اس وقت حوزہ علمیہ میں حضرت آیت اللہ سیستانی یا حضرت آیت اللہ خامنئی اس وقت مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیں، خداوند متعال کے نزدیک آپ کا عمل قابل قبول ہوگا۔ یہ پیش نماز نے ہماری گواہی دی، ہم اس پیش نماز کی گواہی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یا آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر لیتے ہیں یا آیت اللہ خامنئی کی تقلید کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ پیش نماز کہاں سے اس مطلب کو ثابت کر پائے گا؟ چونکہ اس پیش نماز کا یقیناً حوزہ علمیہ میں موجود اہل خبرہ سے تعلق ہے، یعنی واسطہ ہے، یہ ان سے رابطہ کر کے اس بات کی بھی تصدیق کر سکتا ہے، یا ممکن ہے ہماری مسجد کا پیش نماز خود اہل خبرہ سے تعلق رکھتا ہو، یعنی باقاعدہ 20 سال 25 سال 30 سال حوزہ علمیہ میں وہ تعلیم حاصل کر چکا ہو، اب آیا ہو آپ کے علاقے میں دینی خدمات کی انجام دہی کے لیے، لہٰذا خود بھی وہ اہل خبرہ ہو سکتا ہے اور اس کا اہل خبرہ کی جماعت سے یا افراد سے رابطہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کے قول پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اب میں تیسرے سوال کی طرف آتا ہوں جو آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر عالم کی شناخت دشوار ہو جائے تو پھر کس کی تقلید کی جائے؟ یعنی آج کے دور میں یہ عالم کی جو شناخت ہے وہ زیادہ دشوار نہیں ہے، چونکہ انسان بہت زیادہ مقدار میں ایسے حوزہ علمیہ میں موجود ہیں جو عالم کو غیر عالم سے، مجتہد کو غیر مجتہد سے تشخیص دے سکتے ہیں، تو اتنا زیادہ دشوار نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس 50-60 ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کی مرجعیت جو ہے وہ ہمارے لیے محرز ہے، یعنی ہمیں یقین ہے کہ یہ شخص افراد مجتہد ہیں، لیکن ان 50 افراد میں سے عالم کون ہے یہ ہمارے لیے دشوار ہے تشخیص دینا، تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان 50 افراد میں سے کس شخص کی طرف رجوع کریں؟ تو یہاں پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عالم کی شناخت مشکل ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر کسی ایسے مجتہد کی تقلید کرنا چاہیے جس کے عالم ہونے کا زیادہ امکان پایا جائے، بلکہ اگر عالمیت کا کمزور احتمال بھی آپ کے پاس موجود ہو
تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے پاس 50 افراد ہیں جن کی مرجعیت ہمارے سامنے احراز ہو چکی ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ 50 افراد مجتہد ہیں، لیکن ان 50 افراد میں سے عالم کون ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اب ہم ان کی عالمیت چونکہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، لیکن ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ یا فلاں ہوگا یا فلاں ہوگا۔ تو اب جب ہمارے لیے یہ احتمال ہو گیا کہ ان میں سے کون ہے، تو احتیاط واجب کی بنیاد پر جس کی عالمیت کا زیادہ احتمال میرے نزدیک ہو، مجھے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ۔ اسی مسئلے کے بارے میں آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ مجتہدین کے اختلافی مسائل کا انسان کو اجمالی طور پر علم ہو، تو ان میں سے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جس کی عالمیت یا جس کے مساوی ہونے کا اسے علم ہے عالم کے، اس کی طرف اسے رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے لیے کسی کی عالمیت مشخص کرنا مشکل ہو یا عالم کے مساوی ہونا یہ اس کے لیے دشوار ہو یا اس کے لیے یہ بات واضح نہ ہو پائے، تو پھر وہ دیکھے کہ کون ان میں زیادہ اورا اور باتقوی ہے۔ جو شخص زیادہ باتقوی ہو اس کی طرف رجوع کرے۔ پس اگر اختلافی مسائل کا ہمیں علم ہو جائے تو یہاں ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ عالم کی طرف رجوع کرنا۔ اگر عالم نہیں مل رہا تو دو مساوی افراد میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کر لیں۔ اگر عالم بھی مشخص نہیں ہو رہا، مساوی افراد میں سے بھی ہمارے پاس مشخص نہیں ہے، تو ان میں سے جو زیادہ باتقوی ہے ان کی طرف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اورعیت بھی ہمارے لیے مشخص نہیں ہے، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں آپس میں علم کے اندر بھی مساوی ہیں اور تقوی میں بھی آپس کے اندر مساوی ہیں، تو یہاں پر ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ کہتے ہیں جس کسی کے فتوے پر بھی عمل کرے وہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ پھر آیت اللہ سیستانی یہاں پر فرما رہے ہیں، ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں اپنے اس تمام مسئلے کے ذیل میں۔ آیت اللہ سیستانی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر علم اجمالی یا حجت اجمالی کے مصادیق ہوں تو ان مصادیق مر احتیاط واجب کی بنیاد پر دونوں کے فتاوی کی رعایت کی جائے۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ آیت اللہ سیستانی مدظلہ العالی نے بیان فرمایا ہے علم اجمالی کا یا حجت اجمالی کا، کہ اگر آپ کو علم اجمالی یا حجت اجمالی کے مصادیق آپ کے سامنے درپیش ہوں تو ایسے میں احتیاط واجب کی بنیاد پر آپ دونوں کے فتاوی کی رعایت کریں۔ اس جملے سے کیا مراد ہے؟ اس جملے کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ یعنی اپنے اس مقدمے میں آپ کے سامنے علم اجمالی کی وضاحت کروں گا اور حجت اجمالی کی وضاحت کروں گا۔ علم اجمالی کسے کہتے ہیں؟ علم اجمالی وہ مقام ہے کہ جہاں مکلف کو اجمالی طور پر یہ علم ہے کہ اس کی گردن پر ایک واجب موجود ہے، لیکن اسے تفصیلاً معلوم نہیں ہے کہ وہ واجب کون سا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ مثلاً انسان جب سفر پہ جاتا ہے تو سفر میں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت میں تبدیل کرے، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ یہ تینوں نمازیں جو ہیں یہ 4 رکعت ادا کی جاتی ہیں، لیکن انسان مسافر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان 4 رکعت نماز کو 2 رکعت کی صورت میں ادا کرے، جسے نماز قصر کہا جاتا ہے۔ اب اس سفری مسائل میں بعض ایسے موضوعات پیش آ جاتے ہیں جہاں مجتہد فتویٰ دیتا ہے کہ انسان سفر کی حالت میں بھی اس 4 رکعتی نماز کو 4 رکعت ہی کی صورت میں ادا کرے، یعنی انسان 2 رکعت کی صورت میں قصر کے طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ آپ
کے اوپر 4 رکعت نماز ہے. کیوں؟ چونکہ یہ آپ کا سفر جو ہے یہ سفر معصیت ہے، اور سفر معصیت یعنی سفر گناہ، اس گناہ کے سفر میں نماز جو ہے وہ قصر نہیں ہوتی ہے، یہ مکمل ہوتی ہے. لیکن اگر ایک مجتہد میرے پاس ایسا آ جائے جو مجھے یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ آپ نماز کو قصر کریں اس کے باوجود، تو اب یہاں میرے پاس 2 حکم آ گئے ہیں. ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھیں، ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اب میرے پاس علم اجمالی ہے کس چیز کا؟ یہ علم ہے کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، لیکن 4 رکعت نماز واجب ہے یا 2 رکعت نماز واجب ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ مجتہدین کے فتویٰ میں اختلاف ہو گیا ہے. تو اب یہاں آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کیا ہے کہ اگر علم اجمالی کا مقام ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے دونوں مجتہدین کے فتویٰ کی رعایت کی جائے. یعنی کیا کریں؟ یعنی آپ 4 رکعت نماز بھی پڑھیں اور 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، تاکہ دونوں کے فتویٰ کے اوپر کیا ہو؟ عمل ہو جائے. یہ ہے علم اجمالی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حجت اجمالی کیا ہے؟ حجت اجمالی کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مجھے معلوم ہے، یعنی اصل تکلیف کا مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے. پہلے مسئلے میں کیا تھا؟ علم اجمالی میں، علم اجمالی میں مجھے یقین تھا کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، لیکن شک اس بات میں تھا کہ 4 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے. کیوں؟ چونکہ ایک مجتہد 4 رکعت کا فتویٰ دے رہا ہے، ایک مجتہد 2 رکعت کا فتویٰ دے رہا ہے. تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ دونوں کو فتاویٰ کو جمع کرے، یعنی 4 بھی پڑھ لے 2 بھی پڑھ لے، تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ اس نے اپنے جو اس کے اوپر وظیفہ تھا اس وظیفے کو ادا کیا ہے. لیکن اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ مسئلہ اب اس طرح سے آ رہا ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی واجب ہے یا واجب نہیں ہے. مثال کیا دے رہے ہیں؟ مثال یہ ہے کہ ایک ایسا مورد ہے کہ جہاں جو ہے وہ اس مورد میں مجتہد کہتا ہے ایک کہ خمس واجب ہے، دوسرا مجتہد کہتا ہے کہ خمس واجب ہی نہیں ہے. اب یہاں حجت اور لا حجت کے درمیان جو ہے نا وہ آپس میں تعارض ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ ایسے عمل کرے، یعنی علم اجمالی اور حجت اجمالی کے باب میں ایسے عمل کرے کہ مخالفت دونوں کی لازم نہ آئے، احتیاط واجب کی بنیاد پر. اسی مسئلے میں میں آپ کی خدمت میں ایک نوٹ وضاحت کر رہا ہوں کہ علم اجمالی کے تمام مقامات کے اوپر احتیاط واجب کی بنیاد پر احتیاط نہیں ہے. یعنی یہ جو آیت اللہ سیستانی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر دونوں فقہا کے فتاویٰ کو جمع کرنے کی کوشش کرے، ایسا قاعدہ کلیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں یہ احتیاط پر آپ عمل کر سکتے ہیں، بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں آپ اس احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ان موارد کا علم کیسے ہو؟ تو ان موارد کو جاننے کے لیے ہمیں فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، یا پھر اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی علم اجمالی یا حجت اجمالی کے موارد میں ہم کیا کریں، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ کیا تمام مقامات پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے یا بعض مقامات پر ہم احتیاط سے باہر ہو کر بلکہ یقینی طور پر عمل کو انجام دے سکتے ہیں؟ آپ ہماری رہنمائی کریں، بلکہ ہمیں علم اجمالی کے موارد کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں. تو اب یہاں پر وہ علماء اور وہ اہل خبرہ افراد یا وہ کتابیں جو مجتہدین نے لکھی ہیں اس مورد میں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گی اور آپ کو تفصیلی طور پر گائیڈ کریں گی. اسی مسئلے کے بارے میں آیت اللہ مکارم شیرازی کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں اگر بطور قطع عالم کی شناخت ممکن نہ ہو انسان کے لیے تو احتیاط یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی تقلید کی جائے جس کے عالم ہونے کا گمان ہو. کچھ مجتہدین میں شک ہے تو ان میں عدم ترجیح کی صورت میں آپ جس کی بھی تقلید کریں یہ آپ کے لیے کفایت کرتا ہے. پس اوپر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے آپ کی خدمت میں فتویٰ بیان کیا، امام خمینی کا فتویٰ بیان کرنے کے بعد ہم نے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بیان کیا، اور اب آیت اللہ مکارم شیرازی کا ہم آپ کی خدمت میں فتویٰ بیان کر چکے ہیں. ہماری کلاس کا وقت آپ کے ساتھ ابھی ختم ہوتا ہے، چونکہ مزید اگر ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر جائیں گے تو ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری پروردگار کے حضور میں یہ دعا ہے کہ ہمیں
دینی مسائل پر درست انداز میں ان کو سمجھنے، ان پر درست انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء حقہ سے صحیح معنی میں ہمیں علمی فیض حاصل کرنے کی اور علمی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت حجت، حضرت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں کچھ دیر آپ کے سوال کا ویٹ کر رہا ہوں۔ نہایت شکریہ۔ جی یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے سارے مجتہد ہیں، کیا وہ سب عالم ہیں یا عالم فقط ایک ہی ہے؟ دیکھیں ہو تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ عالم کی شناخت دشوار ہو گئی ہے، تو ابھی تک کی ہماری گفتگو جو ہم اپنی گزشتہ گفتگو بیان کر چکے، آج کی گفتگو بیان کر چکے، اس میں اسی مسئلے کی طرف ہم آپ کے سامنے روشنی ڈال رہے ہیں کہ انسان عالم کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ یہ ہماری آج کی اور کل کی گفتگو آپ کے ساتھ اسی موضوعات پر ہے۔ اگر آپ اس پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ظاہر ہے حوزہ علمیہ میں متعدد افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو علوم دین کے حاصل کرنے میں وقف کر رکھا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہمارے سامنے پیش آ جائے تو متعدد افراد جو ہیں وہ حوزہ علمیہ میں ایسے موجود ہوں گے جو مجتہد مسلم ہے، یعنی جن کا اجتہاد حوزہ علمیہ میں مسلم ہے، لیکن ہر مجتہد کی انسان تقلید نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مجتہد عالم کی تقلید کرے۔ تو جب ہمارے پاس 50 یا 100 افراد مجتہد ہیں تو ان 50 یا 100 افراد میں سے ہم کس کی تقلید کریں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان 50 میں سے جو سب سے زیادہ عالم ہے اس کی تقلید کریں۔ کیوں عالم کی تقلید کی جائے؟ چونکہ یہ علم میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ تمام علوم جو اس نے پڑھے ہیں ان علوم میں مہارت کے باعث دینی حکم کے استخراج میں زیادہ توانائی رکھتا ہے۔ یہ ہمیں حقیقت کے زیادہ قریب کر سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم عصر غیبت میں ہیں، ہمارا امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ نہیں ہے، خود اس مجتہد کا بھی رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اب تک جو کچھ بھی حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا ہے ان کو مطالعہ کر کے آپ کے سامنے دینی حکم بیان کرے گا۔ تو جو زیادہ مہارت رکھتا ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں آپ کو حقیقت کے قریب کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں یہ جاننے کے لیے بہتر ہے انسان عالم کی طرف رجوع کرے۔ اب عالم کی تشخیص کا معیار کیا ہے؟ ہم نے 6 راستے آپ کی خدمت میں بیان کیے اپنی گزشتہ گفتگو میں، اس کی طرف آپ رجوع کریں کہ وہ 6 راستے کیا ہیں۔ جب عالم آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے عالم کی تشخیص کریں۔ آج ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر عالم کی گواہی سے متعلق تعارض ہو جائے تو تعارض کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعارض کی صورت میں فرما رہے ہیں کہ آپ ان میں سے اگر کوئی اورا ہے، زیادہ باتقویٰ ہے تو اس کی طرف رجوع کریں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عالمیت کا احتمال پایا جاتا ہے تو آپ اس احتمال کو لیتے ہوئے اس عالم کی طرف رجوع کریں۔ یہ تمام اگر آج آپ ہماری کل کی گفتگو اور آج کی گفتگو پر توجہ دیں تو یہ مطلب آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ آگے سوال کیا کیا گیا ہے؟ جی اہل خبرہ جن افراد کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص عالم ہے تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا کہ جب 2 اہل خبرہ افراد ایک دوسرے کی گواہی کو یعنی متضاد گواہیاں دیں تو وہاں وہ گواہیاں آپس میں جو ہے وہ ٹکرانے کے باعث جو ہے وہ تعارض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مثلا 2 اہل خبرہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ الف شخص کی مرجعیت کا اعلان کر رہے ہیں، پھر 2 دوسرے افراد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو 2 افراد نے گواہی دی ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ بے شخص جو ہے وہ عالم ہے۔ تو اب یہاں چونکہ دونوں کی گواہیاں آپس میں تعارض ہو جائیں گی تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جو ان میں سے زیادہ خبرویت رکھتا ہے،
جو زیادہ مہارت رکھتا ہے عالم کی تشخیص میں، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آیت اللہ مکارم شرازی فرماتے ہیں کہ جب دونوں کی گواہیاں آپس میں تعارض کر رہی ہیں تو یہاں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیسانی نے کیا فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی اورا ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ علم اجمالی اور حجت اجمالی کے مسائل میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں دونوں کے فتاویٰ کی رعایت کریں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا ہے۔ خوب، اب اس کے علاوہ آج کوئی سوال نہیں ہے جی۔ حجت اجمالی، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں حجت اجمالی کے بارے میں دوبارہ وضاحت دوں۔ دیکھیں، حجت اجمالی کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ بسا اوقات انسان کو اصل تکلیف کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ مثال، ایک مورد میں ایک مجتہد کہتا ہے کہ خمس واجب ہے، دوسرا مجتہد کہتا ہے کہ خمس واجب نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اوپر خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے، چونکہ ایک کہہ رہا ہے واجب ہے، ایک کہہ رہا ہے واجب نہیں ہے، تو اب مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ یہ ہے حجت اجمالی یہاں پر۔ علم اجمالی میں کیا تھا؟ علم اجمالی میں ہم نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے اوپر ایک وظیفہ ہے، یعنی مجھے یقین ہے کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، کیوں؟ چونکہ دو مجتہد ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ نماز 4 رکعت واجب ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نماز 2 رکعت واجب ہے، یعنی در واقع دونوں مجتہد اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے ذمے ایک واجب موجود ہے۔ لیکن جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز واجب ہے یا 2 رکعت نماز واجب ہے۔ تو اب جب 4 رکعت اور 2 رکعت میں ہو تو یہاں احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ میں 4 بھی پڑھ لوں، 2 بھی پڑھ لوں، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے۔ حجت اجمالی میں مجھے اصل تکلیف کے اوپر شک ہے، کیوں؟ چونکہ ایک کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہے، ایک کہہ رہا ہے واجب نہیں ہے، یعنی واجب اور عدم واجب کے اوپر مجھے شک ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر میں ادا کروں تو واجب پہ عمل ہوگا، لیکن وہ جو کہنے کہ واجب ہی نہیں ہے تو اس کے مطابق، قول کے مطابق تو میں نے عمل نہیں کیا۔ لیکن احتیاط کا تقاضا وہاں پر کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں خمس ادا کر دیتا ہوں وہاں پر تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرے اوپر اگر وظیفہ تھا، اگر تھا تو وہ وظیفہ ادا ہو گیا ہے، یہ ایک مجتہد کے فتوے کے مطابق مجھے یقین ہو جائے گا۔ اور اگر وظیفہ تھا ہی نہیں تو یہ جو میں نے دیا ہے راہ خدا میں دیا ہے، خداوند متعال اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ حجت اجمالی میں احتیاط ہے، اور وہ علم اجمالی میں احتیاط ہے۔ اور ہم نے یہاں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علم اجمالی اور حجت اجمالی کے تمام مصادیق میں احتیاط نہیں ہے، بلکہ یہ مصادیق کو جاننے کے بعد اور اس کا حکم دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کس مورد میں احتیاط ہے، کس مورد میں احتیاط نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کیسے انسان یہ جان سکتا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا اہل خبرہ کی طرف رجوع کیا جائے کہ وہ آپ کو علم اجمالی اور حجت اجمالی کے موارد کے بارے میں باخبر کریں، یا فقہا کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ دوسرا سوال بھی ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں آج سارے سوال ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں خدمت میں ہوں، وگرنہ آج کی بحث کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ظاہراً کسی کا کوئی سوال نہیں آ رہا ہے تو ہم آج کی اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے صدقے آپ کی تمام دینی دنیاوی مشکلات کو برطرف فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، ہم حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے جوار میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں۔ ہمارا یہ درس انشاءاللہ ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جو افراد آج کی کلاس میں شریک نہیں ہوئے انہیں بے شک آپ اطلاع دے دیں کہ وہ اسے ہمارے چینل سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ہمارے نمبر پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ نہایت شکریہ، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ جی آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کا سلام بھی امام کی بارگاہ میں منتقل کر دیں گے۔ فی امان اللہ۔